ہلو 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 ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ عزیز تحریک کے ساتھیوں، پلیز 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 پلیز، جو کانٹیکٹس ہیں، پلیز پلیز ان کو فوراً اطلاع کر دیں۔ ایمرجنسی خطاب ہے، اور آپ کے علم میں ہنگامی بنیاد پر کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سارے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو پلیز جلدی سے آگاہ کر دیجئے۔ تمام جلدی جلدی فون کیجئے پلیز، ایمرجنسی خطاب ہے یہ۔ جی، آپ لوگ کو اطلاع کرتے رہیے، میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، آباد ہوں، ان سب کی خدمت میں، اور جتنے لوگ اس وقت براڈ پر ٹک ٹاک میری لائیو ایمرجنسی نشریات میں آ چکے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 18 فروری ہے، یعنی 18 فروری 2025، 18 فروری 2025، منگل کا دن ہے، ٹیوزڈے۔ یہ آج کی جو نشست ہے، اس کا شمار فکری نشستوں کا جو تسلسل ہے اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی خطاب ہے، لہذا آپ اس کو فکری نشست میں نہ لیں۔ لیکن جو بات میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، اس سے آپ کو اس میں بھی ان باتوں کو بھی سامنے رکھ کر آپ کو سوچنا تو پڑے گا کہ الطاف حسین کے ساتھ گزشتہ 46 برسوں سے، اور الطاف حسین کے وفا پرست ساتھیوں کے ساتھ، الطاف حسین کے نظریے سے لگاؤ رکھنے والے، الطاف حسین کے نظریے سے جڑے رہنے والے، تمام تر آپریشنوں، تمام تر چھاپے، گرفتاریوں، جبری گمشدگیوں کے باوجود انتہائی کربناک حالات میں زندگی گزارنے والے، آج بھی الطاف حسین سے وہ ثابت قدم بہادر چھیالے ساتھی جڑے ہوئے
ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ 46 سالوں سے میرے خلاف، خصوصاً میرے خلاف، بات جماعت کی نہیں ہے، میرے خلاف اتنا منفی، جھوٹا، من گھڑت پروپیگنڈا اور پروپیگنڈے کیے گئے کہ اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا، ہر سطح پر، ٹی وی پر، اخبارات میں، مضامین میں، اور نہ جانے کس کس اینکر پرسن نے، کن کن صحافیوں نے، کن کن ٹک ٹاک چلانے والوں نے، کن کن یوٹیوب، فیس بک چلانے والوں نے میری کردار کشی اور مجھ سے متنفر کرنے کے لیے من گھڑا جھوٹا اور قسمیں کھا کھا کے، قسمیں کھا کھا کے جھوٹ پر جھوٹ لکھا، بولا، تجزیے پیش کیے، مگر ہماری درد، دکھ کی داستان، اس کی تفصیلات کبھی نہیں بتائی گئیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 22 اگست 2016 کے بعد میرا گھر سیل کر دیا گیا، میرے تمام دفاتر سیل کر دیے گئے، اور 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے میری تحریر، تقریر، تصویر پر 6 مہینے کی پابندی عائد کی تھی، جو آج 9 سال گزر جانے کے باوجود بھی مجھ پر عائد ہے۔ میں ایگزائل میں 34 سالوں، یہ 34واں سال ہے مجھے ایگزائل میں رہ کر، 34 سالوں سے لندن سے تحریک چلا رہا ہوں، اور ساتھیوں سے رابطے میں ہوں۔ ہزاروں ساتھی شہید، پابند سلاسل، لاپتہ آج بھی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا 2 روز پہلے، یعنی اتوار کے دن اور ہفتے کے دن، میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں رہنے والا ہر وہ فرد، مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، بچے، بچیاں، میرے نظریے سے متفق ہیں آج بھی، اور جو میں 212 فکری نشستیں کر چکا ہوں، اس میں جو میں نے جو حقائق بتائے ہیں، اس سے بہت سے لوگوں کو اصل حقائق سے نہ صرف آگاہی ہوئی، بلکہ عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے بانی، چیئرمین اور سربراہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پر جو کریک ڈاؤن کیا گیا، جس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا، وہ ساری باتیں جب آپ کے گھر پہ آئی
آپ کے صوبوں میں آئی، آپ کے محلوں میں آئی، آپ کے شہروں میں آئی، آپ کی گلیوں میں آئی، آپ پر بیتی، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر حق اور سچ کی بات کوئی کرے تو بدقسمتی سے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں اسے کس کس طرح سے سزا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے ہفتے کو اتوار کو یہ کہا تھا کہ جو لوگ میرے نظریے سے جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، اور اس مہم کے ساتھ جو پاکستان میں 1 روپیہ ڈونیشن دے گا، وہ صرف ڈونیشن ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کا اظہار ہوگا کہ وہ الطاف حسین کے دیے ہوئے نظریے پر متفق تھا، اور اگر وہ کارکن ہے تو رینیول، تجدید عہد و وفا اور الطاف حسین سے یکجہتی ثابت کرنے کے لیے 1 روپیہ عنایت کرے۔ تو 1 روپیہ یہ تھا پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ اوورسیز کے لوگوں کے لیے بشمول مڈل ایسٹ 1 پاؤنڈ، $1، خواہ وہ کینیڈین ہو، امریکن ہو، آسٹریلین ہو، اور مڈل ایسٹ میں 1 دینار، 1 ریال، اور یورپ میں رہنے والوں کے لیے 1 یورو جمع کرائے، ڈونیٹ کرے اور ممبر بن جائے۔ بات اعتماد ہی کی ہوتی ہے جب آپ کہیں گے کہ، اور ہمیں اس کا طریقہ ہم نے رابطہ کمیٹی نے کل پریس کانفرنس میں بتا دیا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کا نام ہم تک نہ پہنچ سکے تو آپ سے جب کبھی بھی زندگی میں اگر اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوئی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے 1 دینار، 1 پاؤنڈ، $1 دیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آپ کے نظریے سے متفق ہوں، آپ کے نظریے کا ہم نوا ہوں۔ اب میرے براڈ پر موجود تمام سننے والے اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہیے کہ 212 فکری نشستوں میں نے احترام انسانیت کا درس دیا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا درس دیا، یا ایک دوسرے کو مارنے کا، چاہے وہ سیاسی بنیاد پر ہو، مسلکی بنیاد پر ہو، مذہبی بنیاد پر ہو، میں ابتدا سے اس کا مخالف تھا، اس کا مخالف ہوں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی میں نے کسی کو مارنے کا، کسی کو تکلیف پہنچانے کا درس دیا؟ پرانے لوگ، پرانے ساتھی، سینئر، جو 46 سالوں سے، 45 سالوں سے، 44 سالوں سے، 43 سالوں سے، 42 سالوں سے، 41 سالوں سے، 40 سالوں سے، یا 35 سالوں سے، 30 سالوں سے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں غریبوں، لوور مڈل کلاس کے لوگوں کے حقوق کی جد و جہد کر رہا ہوں،
پہلے صرف یہ مہاجروں کی جدوجہد تھی، اس کے بعد میں نے اس کا دائرہ وسیع کر کے پورے ملک بھر میں پھیلا دیا، اور مہاجر قومی موومنٹ سے اس کا نام متحدہ قومی موومنٹ رکھا، اور پورے پاکستان میں میرے یونٹس قائم ہو گئے۔ مگر آپ کو معلوم ہے اسٹیبلشمنٹ نے میرے پیغام کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ آگے بڑھ گئے، کیوں کہ جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، چور، اچکے، ٹیکس نہ دینے والے، سرکاری خزانہ اور سرکاری طاقت الیکشن کے نام پہ جیت کر ملک کی خزانہ لوٹنے والے، ملک کے خزانے کو خالی کرنے والے، آج پاکستان خالی ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک بھکاری ملک بنا دیا ہے انہوں نے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے ہفتے کی فکری نشست میں، اتوار کی فکری نشست میں، یعنی سیٹرڈے سنڈے، میں نے کہا تھا ایک اب یوم تجدید یکجہتی، یوم اتحاد، الطاف حسین سے یکجہتی، اس کے نظریے سے یکجہتی کے لیے 1 روپیہ چندہ دیجیے۔ آپ یقین کیجئے کہ جس دن ہفتے کو اور اتوار کو جو میں نے کہا، ابھی رابطہ کمیٹی کی پریس بریفنگ نہیں ہوئی تھی، میرا خطاب سنتے ہی وفا پرست ساتھیوں نے از خود باکسز بنا کر، کہیں میرا فوٹو لگا کر، یا کہیں جو ہیش ٹیگ تھا آئی سپورٹ الطاف حسین، آئی سپورٹ الطاف حسین، یہ ڈبے بنا کر بچوں نے، بچیوں نے، معصوم بچے، بچیوں تک نے، جنہوں نے اپنے ماں باپ سے میرا نام سنا ہے، اور بہت سے کارکنوں نے تو مجھے 34 سال پہلے میں آیا تھا برطانیہ، تو 34 سال کے بعد جتنے پیدا ہوئے ان لوگوں نے تو مجھے پاکستان میں، ان کارکنوں نے دیکھا نہیں ہے، مگر تحریک سے وفا کا حلف اٹھا کر آج تک تمام تر مشکلات، پریشانیاں، مصائب، تکالیف، دکھ، اذیتیں جھیلنے کے باوجود آج تک ثابت قدم ہے۔ ان میں ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا، اور پورے پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، خصوصاً سندھ میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، دیہات ایسا نہیں ہے جہاں پر لوگوں نے اس مہم میں کہ ہم کارکن بننا، ہم ممبر بننا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم الطاف حسین کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں۔ لوگ چوک در چوک جہاں ڈبہ دیکھتے، کسی کے ہاتھ میں 2-4 ساتھی، 5 ساتھی، آپ کو معلوم ہے گرفتاریاں آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جوش و خروش کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اب آپ بتائیے، میں آپ سب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں 145 لوگوں سے۔ میں نے اپیل کی لندن سے ٹک ٹاک کے ذریعے، اور ہفتے اتوار سے از خود لوگوں نے ڈبے بنانا شروع کر دیے۔
اور کل باقاعدہ پہلا دن تھا جب پریس کانفرنس ہوئی رابطہ کمیٹی کی. انہوں نے طریقہ کار بتایا پورا اپنی پریس کانفرنس میں. اور آج کل ہی سے شروع ہو گیا تھا، بلکہ اسی دن سے جس دن میں نے خطاب کیا تھا، اور کل کے بعد اور زیادہ. اور آج جو کوارڈینیشن گروپ ایم کیو ایم کا ہے، اس کے سارے بڑے بڑے پرانے سینئر لوگ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں گئے، ساتھیوں سے ملے، ان کے ساتھ وہ بھی دکان دکان گھر گھر گئے. آپ بتائیے کیا یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، کیا یہ دہشت گردی ہے، بھتہ ہے، غنڈہ گردی ہے؟ کیا آپ اسے کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیے. میرے ساتھیوں، سننے والوں، آپ مجھے جواب دیجئے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کہیں میں نے کہا تھا کہ زبردستی لے، والنٹریلی جو دل سے دینا چاہے، 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ، $1، 1 دینار، 1 یورو، 1 ریال، بتائیے کہ کیا یہ میں نے کوئی اس میں کہیں دہشت گردی کا عنصر نظر آتا ہے آپ کو؟ ایمانداری سے بتائیے. اب لوگوں کی محبت ہے. اب آپ بتائیے، دیکھیے آپ سب جانتے ہیں کہ میرے لوگوں کو خرید کر اسٹیبلشمنٹ نے پی ایس پی کمالو گروپ بنایا. یاد ہے آپ کو؟ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، ان لوگوں نے پی ایس پی بنائی. پھر اس کے بعد فاروق ستار، خالد مقبول، عامر خان، ان لوگوں نے ایم کیو ایم پی آئی بی بنائی، پھر ایم کیو ایم بہادر آباد بنائی. بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان ان کو ملا کر ایک کر دیا، اور ان کا نام پی آئی بی اور بہادر آباد سے ہٹا کر ایم کیو ایم پی آئی بی، ایم کیو ایم بہادر آباد سے ہٹا کر ان کا نام ایم کیو ایم پاکستان رکھ دیا، جنہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں 25 سیٹیں بھی فارم 47 کے تحت دلائی گئیں. آپ بتائیے 9 سالوں سے یہ غداری کر کے قوم سے، تحریک سے یہ عیش اڑا رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں. کیا ہم نے ایک دفعہ بھی ان کے دفتر پر حملہ کیا؟ ہم نے ان میں سے کسی کو مارا؟ ہم نے کسی ایک ان کے آفس جہاں جہاں ہے، ڈیفنس میں ہو یا بہادر آباد میں ہو، ہم نے وہاں حملے کیے؟ نہیں کیے. اب 2 روز سے 1 روپیہ یکجہتی، قائد سے محبت، قائد کے نظریے سے اتفاق، 1 روپیہ چندہ دے کر تجدید عہد وفا کیجئے اور ممبر بنیے نئے لوگوں کے لیے. لہذا عوام جوک در جوک چندہ دینے لگی. 1 روپیہ، ایک روپیہ کیا، لوگوں نے اس سے زیادہ بھی اپنی حیثیت کے حساب سے، مائیں، بہنیں، بزرگ، نوجوان، ینگسٹر، لڑکے، لڑکیاں سب نکل پڑے. تو آج کراچی کے ایک علاقے میں شاہ فیصل کالونی
جسے پہلے ڈرگ روڈ کہا جاتا تھا، شاہ فیصل کالونی میں 30-35 بہادرہ ایم کیو ایم بہادر آباد، یعنی ہم تو آج تک ایم کیو ایم بہادر آباد ہی کہتے کیونکہ ان کا دفتر وہاں پر ہے. 30-35 موٹر سائیکلوں پر سوار، گولیاں، بس پستولیں ان کے پاس، رائفل ریوالور ان کے پاس، اور انہوں نے شاہ فیصل کالونی میں ہمارے جو 8 فروری 2024 کو شاہ فیصل سے امیدوار کھڑے کیے گئے تھے، وہ اور وفا پرست جانثار ساتھی، وہ جب وہاں پر آفتاب بقائی صاحب پہنچے تو ان کے ساتھ جگہ جگہ راؤنڈ لگایا، اور لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر پھر رات کو وہ اپنے گھروں پہ آئے. جیسے ہی وہ گھروں پہ پہنچے تو ایک ساتھی کا جم ہے، اس پر، اس کے گھر پر، جم پر حملہ کر دیا، گولیاں چلائیں، اسٹریٹ فائر کیے، اور رائفل کی بٹوں سے اور ریوالور کی جو بیک ہوتی ہے اس سے ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے شدید زد و کوب کیا. آپ مجھے بتائیے، نہ وہاں پولیس آئی، نہ رینجرز آئی، نہ کوئی اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ آیا. آپ مجھے بتائیے ہم کس کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ ہم نے، ہماری آپس کی بات ہے، یہ جو پسند کرے وہ آئے، جو نہ پسند کرے تو اس کے گھر یعنی جو ہمارے مخالفین کی، اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ سنے، اس کے گھروں پہ چھاپے، یا ان کی مار کٹائی، یا فائرنگ، یا جبری گمشدگی. آپ بتائیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں مذمت کر سکوں اور میں یہ اعلان کر سکوں کہ تم بزدل ہو، غداروں، غداروں، تم بزدل ہو، مرد کے بچے ہو، تم ہمارے ہاتھوں میں بھی ریوالور ہے، ہمارے ہاتھوں میں بھی پستولیں دے کر پھر آزما لینا بغیر اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ پر کہ تمہارا باپ بھی پاکستان میں رہ سکے گا. ہرگز نہیں. لیکن تم نے جن ساتھیوں کو مارا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا ہے، سن لو میرا اعلان، کل اور زیادہ شدت سے میرے کارکنان، میرے ساتھی، میرے چاہنے والے، چاہنے والیاں، کل اور شدت کے ساتھ اس الطاف حسین سے یکجہتی والی مہم، آئی سپورٹ الطاف حسین، آئی سپورٹ الطاف حسین، کل سے اور پرجوش طریقے سے انشاءاللہ نکلیں گے. یہ دیکھ لیجئے گا کل آپ. اور میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ یہ بہادر آباد کے غنڈوں کو، مسلح غنڈوں کو بدماشی کرنے سے روکیں. مظلوم نہتے کارکنوں پر پہلے ہی وہ زخم کھائے ہوئے ہیں. ایسے لوگ جو ہمارے کارکنوں
کو زد و کوب کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ، حکومت جو ہے وہ انہیں پکڑے، ان سے حساب لے، اور جا کے جائے وقوع دیکھ لے گولیوں کے نشان، ٹوٹا پھوٹا، کرچی شیشے، وہ جا کے شاہ فیصل میں دیکھ لے. اب آپ بتائیے میرے ساتھیوں، عام پاکستانیوں، یہ کیا ہو رہا ہے الطاف حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ ان گنڈوں کو کھلی چھوٹ کیسے ملی ہے؟ ان غداروں کو، ایم کیو ایم پاکستان والوں کو یہ غنڈہ گردی کرنے کی اجازت کیسے ملی ہے؟ ان تمام غنڈوں کے نام، ان کی تصاویر جلد ہم عوام کے سامنے لے کر آئیں گے. شناخت کر لیے گئے ہیں، حملہ آوروں کی تصاویر بن چکی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہم سے رابطہ کرے، ہم انہیں فراہم کر دیں گے، ہم انہیں فراہم کر دیں گے. بس میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں، میں سندھ حکومت سے کہتا ہوں، میں وفاقی حکومت سے کہتا ہوں، آپ میں ذرہ برابر اگر ظرف و ضمیر حیا کا کوئی عنصر باقی ہے، آپ ہی لوگوں کے دور میں نواز شریف صاحب ایم کیو ایم پر 1992 کو فوجی آپریشن آپ کے دور میں شروع ہوا تھا، وہ آج تک جاری ہے. روز محشر تو آپ سے ایک ایک شہید سوال کرے گا، 25,000 شہیدوں میں سے ایک ایک آپ کا گریبان پکڑ کے. لیکن خدا کو مانے، اب تو یہ ظلم بند کرائے. سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو سوائے زمینیں بیچنے، بلڈنگیں بنانے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را آپ چند لوگوں کو، جن کے ساتھ خدا کی قسم ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کا مطلب آپ کو دیکھنا ہے تو آج اسٹیبلشمنٹ اعلان کر دے، اجازت دے دے کہ آپ کو 72 گھنٹے کا نوٹس دے کر 2 جگہیں جو بڑی سے بڑی ہوں وہ بتا دیں، ایک ایم کیو ایم پاکستان کو دے دے اور ایک ایم کیو ایم لیڈ بائی الطاف حسین کو دے دے. اصل ایم کیو ایم، جینون ایم کیو ایم، جینون ایم کیو ایم، جس کی بنیاد ڈالنے والا الطاف حسین، جس کا قائد الطاف حسین، اس کو دے دیں. اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ واقعتاً قانونی طور پر بھی ایم کیو ایم پر پابندی لگوا دیں. لیکن اگر ہم کامیاب ہو گئے تو خدا را جن کے ساتھ اکثریت ہے انہیں اپنائیے. اسٹیبلشمنٹ والوں، انہیں دور نہ کیجیے. نہ عمران خان صاحب کو دور کیجیے عوام سے، نہ الطاف حسین کو دور کیجیے عوام سے. عوام اور فوج میں پہلے ہی بہت
میں اپنے خطوط میں اپنے ٹویٹس میں لکھ چکا ہوں، بہت پہلے فریاد کر چکا ہوں. دیکھیں، خلیج فوج اور عسکری ادارے فوج اور عوام میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے. ہم اس خلیج کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم اس خلیج کو دور کرنا چاہتے ہیں. خدا را ہم عوامی نمائندوں کو، عوام کی حمایت والوں کو خدا را اپنے سے علیحدہ کرنے کے بجائے ہمیں انصاف فراہم کیجئے. ہم اس خلیج کو دور کریں گے، پاکستان کو مضبوط کریں گے، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریں گے، لا اینڈ آرڈر واپس لے کر آئیں گے، چوری چکاری کا خاتمہ کریں گے، غنڈہ گردی کا خاتمہ کریں گے. تو آج میں سخت الفاظ میں اپنی طرف سے، رابطہ کمیٹی کے اراکین کی طرف سے، جو شاہ فیصل کالونی میں ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے غداری کر کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں چلے گئے، ان کے غنڈوں کے ہاتھوں جو شاہ فیصل کالونی کے معصوم ساتھیوں کو، نہتے ساتھیوں کو مارا، ان کے دکانوں کو توڑ دیا، شیشے توڑ دیے، ان کے جم کو توڑ دیا، لوٹ کے لے گئے سامان. میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں اور ایجنسیوں سے کہتا ہوں، جائیں اور شاہ فیصل کالونی میں جا کے خود دیکھ لیں. میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں اپنی جانب سے، رابطہ کمیٹی کی جانب سے، ایک یونٹ پاکستان کے تمام صوبوں کے ساتھیوں کی طرف سے بھی، اوورسیز کے تمام اوورسیز یونٹ کے تمام ساتھیوں کی طرف سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں سب ہم مل کر مذمت کرتے ہیں اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صبر کرنے والے ضرور ہیں، مگر ڈر کر اپنا نظریہ بیچنے والے نہیں ہیں، اپنا نظریہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. قرآن اٹھا کر منکرین قرآن نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ سوچئے کہ دیکھیے کیا کیا الزام الطاف حسین پہ لگائے گئے اور کیا کر رہے ہیں الطاف حسین کے چاہنے والوں کو. وہ 1 روپیہ ٹوکن یہ جمع کرا کے کہ ہم الطاف حسین بھائی آپ کے نظریے، آپ کے فلسفے، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے نظریے سے پیار کرتے ہیں، آپ کے فلسفے سے پیار کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اور ہم آپ کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے. تمہاری اس غنڈہ گردی سے ایم کیو ایم پاکستان والوں، بہادر آباد والوں، کوئی کارکن ڈر کر نہیں بیٹھے گا. کل سے اس تحریک میں کئی گنا اور زیادہ اضافہ ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ، ان کی ایجنسیوں سے کہتا ہوں، خدا را یہ جو لوگ آپ لائے ان کو غنڈہ گردی کرنے سے روکیں. اور پاکستان، یہ میری براڈ پر جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی مذمت کریں. تمام حق پرست لوگوں سے پورے پاکستان کے کہ اس کی مذمت کریں. ایم کیو ایم بہادر آباد
والوں کی غنڈہ گردی، بدماشی، تمہارے غنڈہ گردیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بیٹے. ایک ایک کا نام جو ہے اس کی تصویر ہمارے ساتھیوں کے پاس کچھ کی آ چکی ہیں اور کچھ کی آنے والی ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، آج آپ کو زحمت دی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کاش میں وہاں ہوتا تو دیکھتا کہ ان کی ہمت، ان کی ہمت کیا ہے، ان کے تو فرشتوں کی، ان کے جو موکلین اور جو ان کے کسی کی ہمت نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. آپ بھی مذمت کیجئے. میں جنہیں چوٹیں لگی ہیں، میں ان ساتھیوں سے کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں، ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین. اللہ آپ کو صحت دے. ساتھیوں، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف کے بت کو توڑنا ہے. بہت بہت سامعین شکریہ. اب میں چاہتا ہوں آج کے حوالے سے یہ جو غنڈہ گردی کی ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. جی بسم اللہ. آداب عرض بھائی. تسلیمات. کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ ہاں بھائی، اس سے پہلے کہ ساتھیوں سوال کے لیے آپ کی اجازت ہو تو میں ایک عرض کروں بھائی. جی ارشاد ارشاد. قاسم علی، ڈپٹی کنوینر رابطہ کمیٹی اصل جینون MQM لیڈ بائی الطاف حسین. الطاف حسین کی سربراہی میں جو اصل MQM تھی، اس کے ڈپٹی کنوینر قاسم علی رضا. جی جی بھائی، سب سے پہلے تو یہ قوم کے غداروں کی جو بوکھلاہٹ ہے اور جو اوچھی حرکت ہے، اور اس اوچھی حرکت کی بہت سخت ترین، شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں بھائی. اور آپ سے بھائی میری درخواست ہے کہ آپ کا ایک ایک ساتھی، ایک ایک وفا پرست، اس کے حوصلے بہت بلند ہے. میں آپ سے بھائی دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ میں ان غداروں کو منہ دینے کے لیے کراچی جانا چاہتا ہوں بھائی. اور پر مکمل حوصلے سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا کیا انجام ہوتا ہے، لیکن میں ان غداروں کے سامنے اپنے وفا پرست ساتھیوں کے، جو آپ کے وفا پرست ساتھی ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. آپ سے اجازت تک درکار ہے بھائی مجھے. جی بھائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، اور آپ کے جذبے کے صدقے اس MQM کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ میرے ساتھیوں کا اور میرا جانے کا کہ اسباب بن جائیں. آمین ثم آمین. بہت اچھا جذبہ ہے، قدر کرتا ہوں میں، سلام کرتا ہوں آپ کے جذبے کو. جی صدا جی. بھائی آپ کی اجازت سے عدنان خان، آج کی جو بھی بھائی نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو بات کیجیے. السلام علیکم. آداب عرض بھائی، امید ہے خیریت سے ہوں گے. اللہ کا کرم ہے. بولو. جی بھائی، یہ آپ کا محبت کا اور صبر کا درس ہے، اس کو یہ کمزوری سمجھ رہے ہیں. ان کو بھی معلوم ہے کہ جو قوم، جو ساتھی الطاف بھائی کے لیے الیکشن لڑ سکتے ہیں، جو قوم، جو ساتھی الطاف بھائی کی اپیل پہ آج خود ممبرشپ مہم میں حصہ لے سکتے ہیں، تو وہ الطاف بھائی کے کہنے پہ کیا نہیں کر سکتے. بھائی انہوں نے آپ کی شرافت اور امن کے سبق کو جو نا کمزوری سمجھ لیا ہے. ان کا جو ہے دماغ بہت خراب ہے بھائی. آپ جو ہے سندھ گورنمنٹ سے کو ریکویسٹ کرنے کے بجائے ساتھیوں کو حکم کریں بھائی. اور قاسم بھائی، اس کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قاسم بھائی ابھی وفا پرست زندہ ہے پاکستان میں. ابھی آپ جو ہے وہیں سلامت رہیں، وہیں بیٹھیں قائد کے ساتھ، قائد کا خیال رکھیں. ابھی ہم زندہ ہے بھائی. بھائی آپ حکم کیجئے، بس ہمیں کسی کی کوئی سپورٹ نہیں چاہیے. جب جو آپ کے لیے چندہ جمع کر سکتے ہیں، ممبر سازی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے الیکشن لڑ سکتے ہیں نا بھائی،
تو وہ ابھی جینین وفا پرست زندہ بیٹھے ہیں جو اپنی جان بھی داؤ پہ لگا سکتے ہیں. عدنان میرا حکم تمہیں یہی ہے، صبر کرو، اللہ کے انصاف پر یقین کرو، صبر کرو. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. بھائی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے بھائی، ہم پہ ظلم ہوتا آیا ہے، اور یہ آپ کی شرافت کو کمزوری سمجھتے ہیں. ان کو بھائی اس براڈ کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے پاس سخت لفظ ہے لیکن بھائی آپ سامنے کہ ان غداروں کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں، غداروں جو الطاف بھائی کے لیے الیکشن لڑ سکتے کینڈیڈیٹ، جو عوام آج خود جو ہے نا ممبرشپ میں حصہ لے سکتی ہے نا، روڈوں پہ نکل سکتی ہے، وہ تمہارے منہ بھی لال کر سکتی ہے. بغیرتوں انسان کے بچے بن جاؤ. بس بھائی آپ کو بیٹا صبر کرو بھائی آپ کو بیٹا. نہیں، مجھے معلوم ہے میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن نہیں، میری براڈ پر ایسی باتیں نہ کرو پلیز. تھینک یو. اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر بلال بھائی سے. بلال بھائی. السلام علیکم محترم قائدری الطاف حسین بھائی، آداب سے. تسلیمات، جیتے رہو. بھائی ان کی بزدلی کا عالم تو یہ دیکھیں، جب تک ہم لوگ یہ کمپین چلاتے رہے تمام ساتھی وہاں موجود تھے، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ ہماری طرف آئے. ہم دیکھ رہے تھے ان کی موومنٹ آگے پیچھے ہو رہی تھی، لیکن ہمیں ان کا کوئی خوف نہیں تھا. ہم بالکل ان سے بالکل ذرہ برابر بھی ہمیں ان کا خوف نہیں تھا، اور اپنی کمپین ہم چلاتے رہے اور لوگوں سے ملتے رہے. والیانہ محبت کی آپ سے، لوگوں نے اس طریقے سے اظہار کیا کہ اب ہمارے قائد کو آنا چاہیے، صبر کی انتہا ہو گئی ہے. بھائی جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے ڈسپرس ہوئے اپنی کمپین ختم کر کے، میں اور عمران بھائی عامر بھائی کے گھر سے جیسے نکلے ہیں، ابھی میں گھر پہنچا ہوں کہ عامر بھائی کا میسج آ گیا اور ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. تو ان لوگوں کی اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ ہمیں ہاتھ لگائیں. بزدل کے بچے، اگر تمہیں اتنی جرت تھی نا، ہم سب موجود تھے نا، تنہا اکیلے آدمی کے گھر پہ حملہ کر کے گئے ہو تم لوگ. انشاءاللہ تعالی ہم نے صبر کیا ہے، اور صبر بھی قیامت کا. بھائی میں ان کو 2 لفظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے صرف کے دریا ہیں، نہ پتھر پھینکو، اٹھ کھڑے ہوئے تو تاریخ بدل ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. بھائی آمین. بھائی بس صبر ہو گیا، بہت صبر ہو گیا. بس ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیشہ بس صبر کا اور درس صبر دیا کر. ہمیں. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. بس بہت. اور یہ بھائی انتظار کرتے رہے جب تک عامر بھائی گھر میں بیٹھے رہے، ان کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ہماری طرف ہی آئیں. جب ہم لوگ وہاں سے اٹھے تو ان لوگوں نے ان کو تنہا دیکھتے ہوئے، بزدل کے بچوں 15-20 لوگ ایک تنہا نئے آدمی پہ گئے ہو تم لوگ. ہم 4 تمہارے 30 پہ بھاری تھے، ہم لوگ 4 تھے اس وقت. ان کی ضرورت نہیں تھی کہ ہماری طرف آئیں. ہم لوگ جیسے ہی آگے ڈسپرس ہوئے ہیں اور انہوں نے تنہا دیکھ کے عامر بھائی پر حملہ کیا ہے. ان کی دلیری اور ان کی بہادری کا عالم تو یہ ہے کہ ہم 4 موجود ہوں تو یہ 40 ہماری طرف نہیں آتے ہیں. اب اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بزدل ہیں. آپ کے جذبات آ گئے، شکریہ. میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، ہر ساتھی کے یہی جذبات ہے. غصہ ہے لیکن غصے کو قابو کرنا ہے بس. جی بھائی، اور کل اس سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے ہم. کل اس سے زیادہ اعلان کر دیا ہے کہ غداروں کل تم دیکھنا نظارہ. اور پورے عزم سے، پورے حوصلے سے، جرت سے اور بہادری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے سے زیادہ کام کریں گے، اور ان کو بتا دیں گے ہم اس قائد کے وفادار ہیں کہ ہم نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، ہمیں ہمارا کوئی خوف نہیں ہے. تم کس کی آشیرواد دے ہو، کس کے چھتری کے نیچے کام کر رہے ہو، ہمیں کوئی سے فرق نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ تعالی کل اس سے زیادہ کام کریں گے، اور یہی ہمارا زیادہ کام کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ڈال دے گا ان کو. بلال بھائی. میں آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی مختصر. جی بھائی، یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو انہوں نے غنڈہ گردی کی ان غداروں نے آج شاہ فیصل کالونی میں وفا پر ساتھیوں پر اور ان کی فیملیز پر، میں رابطہ کمیٹی کی طرف سے سب ساتھیوں کی طرف سے بھرپور مرمت کرتا ہوں. اور بھائی یہ جو انہوں نے جو آج غنڈہ گردی کی ہے، تو ساتھیوں کے جذبات بالکل بھائی آپ کے سامنے ہیں. ساتھیوں سے ہم یہی کہیں گے کہ ان کی غنڈہ گردی کا جواب یہی ہے کہ کل اور زیادہ شدت کے ساتھ اس قائد کی اپیل پر یہ جو مہم ہم نے شروع کی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بھرپور انداز میں کیا جائے اور زیادہ تیز کیا جائے. ان کی غنڈہ گردی کا جواب یہی ہے، اور انشاءاللہ کریں گے سب مل کر. جزاک اللہ کنوینر متحدہ قومی موومنٹ
کون سی MQM؟ صحیح جینون MQM لیڈ بائی، جس کی سربراہی کرنے والا، جس کی بنیاد رکھنے والا الطاف حسین، یہ اس کے کنوینر ہیں سید مصطفیٰ عزیز آبادی. آپ سے صبر کی اور آپ کے جذبوں کو سلام پیش کر رہے تھے اور غنڈوں کی کھل کر مذمت کر رہے تھے. نیکسٹ. جی AGH گیمنگ سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی یہ جو غدار ہیں، یہ جب اپنے باپ کے نہیں ہوئے تو یہ عوام اور ہمارے کیا ہوں گے. اور اتنا غصہ ہے بھائی اس ٹائم پہ، بس کیا بولے. میں تو ابھی ہم گھر پہ آئے ہیں مہم کے اسی سے، لوگوں کے گھروں سے باکس لے کے جی گئے. جی 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 بیٹا. بھائی ہاں بولو. بھائی میری بیٹی لائیو سن رہی ہے، اس نے پورے ایک صفحے پہ لکھا ہے کہ میں عہد کرتی ہوں. السلام علیکم دادا ابو. وعلیکم السلام بیٹی. جیتی رہو، اللہ صحت تندرستی کے ساتھ تمہیں خوشحال لمبی زندگی عطا فرمائے، تعلیم کے دادا زیور ابو سے آراستہ کرے. آمین ثم آمین. دادا ابو میں آج عہد وفا کرتی ہوں، مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوں. آئی ماشاء سپورٹ اللہ بیٹی، سلامت رہو، سلامت رہو، لمبی عمر پاؤ صحت تندرستی کے ساتھ. جی الطاف دادا. جیتی رہو بیٹا، تم بھی جیتی رہو. بھائی کل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس مہم کو اتنا تیز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک کے گھر پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر کسی کو آپ کا پیغام اور آپ کا میسیج اور آپ کی محبت کا پیغام انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا. سن لو غداروں، سن لو غداروں، ساتھیوں، وفا پرستوں، الطاف حسین کے چہنے والوں کے جذبات سن لو. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب میں درخواست کروں گا عادل قریشی بھائی سے. سب سے پہلے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی و اراکین رابطہ کمیٹی اور تمام ساتھیوں کو السلام علیکم. وعلیکم بھائی السلام. آداب عرض ہے. تسلیمات. جیتے رہو بیٹا. بھائی بھرپور انداز میں ہم مذمت کرتے ہیں میرپور خاص زون کی طرف سے. بھائی ان غداروں کو چھوڑیں گے نہیں ہم. بھائی قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا. مجھے بالکل بھروسہ ہے کہ جس دن میں کہہ دوں کہ سر سے کفن باندھ کے چڑھائی کر دو تو ایک بھائی کارکن بھی گھر پہ نہیں بیٹھے گا. لیکن میں انسانی خون کو بچانا چاہتا ہوں، بہانا نہیں چاہتا، خواہ وہ میرا کتنا ہی بڑا مخالف غدار کیوں نہ ہو. بس بھائی ان غداروں کی ایسی کی تیسی، بھائی یہ آپ کے سامنے اٹھے ان کی، بس بھائی کچھ بولنا نہیں چاہ رہے. اور دوسری بات بھائی کہ قاسم بھائی ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کو ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی موجود ہیں. جب ہم نہیں ہوں گے اس دنیا میں پھر آپ آئیے گا، ہم ابھی موجود ہیں. جزاک اللہ. آپ کے جذبے کو میں سلام بھائی ان کی ایسی کی کرتا ہوں. تیسی. ایک ساتھی کے جذبے کو مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ساتھیوں کے جذبات کیا ہیں، اور اگر میں نے اعلان کر دیا بھائی یہ چھپتے پھریں گے، بھاگ جائیں گے یہاں سے. تو پھر ایسی قیامت ہوگی جو پاکستان نے نہ دیکھی ہوگی. بھائی جدوجہد تیز ہوگی، اب انشاءاللہ تیز ہوگی، جدوجہد تیز ہوگی، اور ایک گھر پہ جائیں گے ہم مزید. اور انشاءاللہ. جی طرح. واسلام. جی الطاف حسین. جی الطاف. دادا جی اب میں K007 سے کہوں گا اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسا کہ میں پہلے بھی حاضر ہوتا رہا ہوں خدمت میں. میرا توقیر احمد بٹ میرا نام ہے اور میں بریڈ فورڈ سے ہوں. جی آپ نے پہلے بھی کیا تھا. جی میں تو خود جو ہے وہ آپ کا ایک قسم کا عاشق ہوں، اللہ کے فضل سے. ہمیشہ میں جزاک اللہ. دیکھو غداروں، سن لو کہاں کس قوم کا فرد کیا کہہ رہا ہے. بند کر دو بدماشی، بند کر دو غنڈہ گردی. تم لوگ جو کر رہے ہو
ये बंद कर दो, जी बिल्कुल वरना तुम्हारे लिए गद्दारों अच्छे जज्बात किसी के नहीं निकलेंगे। जी फरमाइए जी तौकीर भाई, साहब। आप जो इनके सब्र की तलकीन कर रहे हैं, यही आपका जो है ना वो सबसे बड़ा तुरा इम्तियाज है अल्लाह के फजल से। वरना दुश्मन शायद इस बात को यही समझता हो कि हमारे जो कारकुन हैं वो कमज़ोर हैं। कमज़ोर या बुज़दिल नहीं है, सिर्फ आपके हुक्म का इंतज़ार है। इंशाल्लाह ताला जो फिर इनको जवाब दिया जाएगा, वो फिर वो भी दुनिया भी देखेगी इंशाल्लाह ताला। बहरहाल हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह। जी जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। जी ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। अब्दुल हफीज भाई। आदाब अर्ज़ अल्ताफ़ भाई, तमाम सुनने वालों को आदाब अर्ज़, अस्सलाम वालेकुम। तस्लीमात। वालेकुम सलाम। जीते रहो। अल्ताफ़ भाई, सबसे पहले तो इंतहाई शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं ओवरसीज यूनिट्स की जानिब से। और दूसरा अल्ताफ़ भाई, खबरें आ रही थी, वीडियोस मिल रही थी, सोशल मीडिया ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ कराची, हैदराबाद, सिंध, पंजाब, पंजाब से वीडियोस मिल रही थी और सोशल मीडिया भरा हुआ था मेरे इससे। पास है पंजाब की वीडियोस, पंजाब की वीडियोस, पंजाब के साथी पंजाबी, प्योर पंजाबी, वो डब्बे लेके निकले हुए हैं गत्तों के, फोटो लगाकर आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन, पंजाब के साथी निकले हुए। पंजाब के साथियों, आपको बहुत बहुत खराज तहसीन, शाबाश। माशाल्लाह। तो अल्ताफ भाई, ये सिलसिला भी जारी था, तो जाहिर सी बात है गद्दारों को यह हजम नहीं हुआ और इन्होंने बुज़दिलों की तरह हमला किया है। फिर शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहते हैं, आज भी मंजिलों पे लगी है नजर, आज भी मंजिलों पे लगी है नजर, दिल में रखते हैं अज़्म सफर आज भी, दिल शिकस्ता ना समझे गद्दारों, दिल शिकस्ता ना समझे जमाना, हमें अपनी हिम्मत है सीना सुपर, आज भी जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी, जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्ताफ भाई, नो सरेंडर, नो रिट्रीट, नो सरेंडर, नो रिट्रीट। जी अल्ताफ, जी अल्ताफ, जी अल्ताफ। जीते रहो, जीते रहो। अब भाई जीते रहो बेटा। भाई आपकी इजाज़त से, ये जो इन्होंने गुंडागर्दी की है शाह फैसल में, तो जिन साथियों को मारा, जिस साथी के घर पे हमला किया आमिर मकतूब भाई, उन्होंने अपना वीडियो लॉग जो है जारी किया। बहुत ही हिम्मत से, बहुत जज्बे का उन्होंने भरपूर उन्होंने इजहार किया अपने वीडियो लॉग में। और बोला चाहे कितनी गुंडागर्दी कर लें, मैं अल्ताफ भाई का और मेरी फैमिली और साथी साथ नहीं छोड़ेंगे। जज़ाकल्लाह। देखो, जिसको चोटें लगी, जो शदीद जख्मी हुआ, उसने वीडियो लॉग निकाल दिया। परवाह न करो कायद, हम और सितम सह लेंगे मगर साथ न छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नेक्स्ट अली भाई, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुश रहो। MQM USA की तरफ से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ शाह फैसल में जो ये वाक़या हुआ, जो इस्टेब्लिशमेंट या गद्दारों के दहशत गर्दों ने जो हमारे वफा परस्तों को जरकोब किया, इसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। एक वक्त भाई ऐसा आएगा इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। और पूरे पाकिस्तान में भाई आपकी 1 रुपये मुहिम कामयाब से कामयाब होती जा रही, ये खौफजदा है भाई। मेरी इस हवाले से मुस्तफ़ा भाई से बात हुई, भाई मैंने वीडियो लॉग भी जारी कर दिया। बस अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं तुम्हारी इस बात पर ये कहूंगा कि ब्रॉड पर जो साथी मेरे मुझसे यकजहती आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन मुहिम में हिस्सा लेना चाहे, उनमें से कोई एक आदमी ग्राउंड पर मौजूद ऐलान कर दे कि मैं 5 पाउंड 1 पाउंड आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ। भाई मैंने 5 पाउंड रवाना कर दिए, मेरा भाई छोटा मेरा आ रहा है, मैं कहता आज आपको मिल जाएंगे। आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन 5 पाउंड भाई मैंने ऑलरेडी भेज दिया, इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएंगे। नजीर तक मैं आप नजीर अल्ताफ जिंदाबाद, मरते दम तक अल्लाह ताला आपको वफादार बनाए भाई। आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन, इस मुहिम को कामयाब बनाए भाई। जी अल्ताफ सदा।
آداب عرض ہے بھائی. بھائی میں نے اپنے طرف سے 6 پاؤنڈ ممبرشپ کے 26 پاؤنڈ میں نے کر دیے بھائی اکاؤنٹ میں. جزاک اللہ ماڈریٹر. جیتے رہو معین خان، جیتے رہو، سلامت رہو صحت تندرستی کے ساتھ. شکریہ بھائی. جی جی اب سرور بھائی سے ریکویسٹ کروں. سرور سن بھائی لو غداروں، سن لو، دیکھو، مارو پیٹو ستم کرو، کچھ بھی کرو، ہم نے نہ ساتھ چھوڑا تھا، ہم نہ ساتھ چھوڑیں گے الطاف حسین کا. یہ ہے جذبہ لوگوں کا، یہ ہے جذبہ لوگوں کا. جزاک اللہ. سرور بھائی. السلام علیکم. آداب. وعلیکم السلام سرور میاں، کیسے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی پیر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی صبر نہیں کرنا، ہم نے قرآن والا صبر کرنا ہے جو کہتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. متواصو کھڑے ہو بالحق جاؤ، وتواصوا بالصبر. بے شک میں اس کی حق کے تفسیر لیے کھڑے ہو جاؤ اور حق کے لیے لڑو. اگر آپ کو میں کوئی تکلیف پہنچے تو سرور بھائی ثابت کرے گا. جمعے کو مجھے یاد دلائیے والعصر ان الانسان لفی خسر، میں اس کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ سب جو اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ وہ صبر ہے جو کہ حق کے اوپر بات کرنے پر اگر آپ پہ تکلیف آئے تو اس پہ صبر کر کے پھر دوبارہ اس حق کے لیے آواز اٹھا دیے. صبر یہ وہ ایوبی، صبر معصومین اہل بیت، خصوصاً یہ خواتین مرد جو بچ گئے، اللہ اکبر، بچے بچیاں. جی جی اور یہ صبر وہ حسینی. صبر نہیں ہے جو پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں کہ صبر کرو اور گھر پہ دبک کے بیٹھ جاؤ. یہ وہ صبر نہیں ہے جو اللہ پاک نے فرمایا ہے. ہمیں وہ صبر کرنا ہے جو سورہ عصر کے اندر صبر ہے، جو حق کے لیے بات کر کے پھر اگرچہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت میں ثابت قدمی کو وہ ہم صبر کہتے ہیں. اور ہم ثابت قدم ہیں اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. اور انشاءاللہ یہ قاسم علی بھائی ہمارے سپہ سالار ہیں، ہم جو ہے ان کی فوج ہے، ہم ان سے پہلے آگے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ان آمین. کو کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا، جب تک ہم ہیں انشاءاللہ وی ول گیو یو اے سرپرائز انشاءاللہ. آمین ثم انشاءاللہ. آمین. اللہ آمین. شکریہ سرور بھائی. اب میں درخواست دوں گا محمد. بھائی جی آداب بھائی. تسلیمات. یہ جو ابھی جملہ کہہ کے گئے ہیں سرور بھائی، وی ول گیو یو اے سرپرائز، انشاءاللہ تو میں ساتھیوں کوئی کچھ نہیں کرنا پلیز. ذرا سی بھول چوک سے میرے صبر کی اپیل ضائع ہو جائے گی. جی جی بھائی بس میں بھی بھائی یہی کہوں گا بھائی کہ جو ظلم و ستم یہ ڈھا رہے ہیں بھائی اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور صرف مذمت ہی نہیں کرتے بھائی، یہ عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں ہم اپنا بھائی کہ انشاءاللہ العزیز جب وقت آئے گا آپ حکم دیں گے، سب ساتھی میدان میں ہوں گے تو ان کے ہر ظلم کا حساب بھائی قانون کے مطابق لیا جائے گا. اور ظلم کرنے، جس طرح آپ نے کہا بھائی کہ جس غدار نے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی، ساتھیوں کی محبتیں کی، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تو بھائی ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی. جو یہ ظلم ڈھا رہے بھائی، یہ تمام غدار کان کھول کر سن لے بھائی یہ. اور تمام ساتھی پاکستان کے ساتھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلے ہیں، اوورسیز کے تمام کارکنان ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے بھائی، آپ کے حکم کے منتظر ہیں بھائی. قسم خدا کی آپ حکم کریں، ساتھی جائیں گے بھائی. میں اپنا نام پیش کرتا ہوں بھائی، آپ کہیں گے سہیل خان صاحب جاؤ، میں تیار ہوں مر جانے کے لیے. موت کل بھی آ رہی ہے بھائی، آج مر جائیں گے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، لیکن بہادری کی موت مریں گے انشاءاللہ بھائی. جزاک اللہ. اللہ تمہارے جذبے کو قبول فرمائے.
یہ دل کی آہیں عرش پر جا رہی ہیں، اب بہت جلد ان کا انجام انتہائی، ان غداروں کا، ان غداروں کا، ان غداروں کا بہت جلد عبرتناک انجام ہوگا اللہ کی طرف۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی آپ کے کہنے کے مطابق بھائی میں نے بھی بھائی اپنی جانب سے آئی سپورٹ الطاف حسین بھائی، ایک بار پھر آج اس براڈ کے بھائی دوران ہی میں نے بھی اپنا 1 پاؤنڈ دوبارہ ڈالا ہے بھائی میں نے۔ جزاک اللہ، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ بھائی۔ شکریہ سہیل بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا محمد تحسین عباسی آفیشیل سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ جی الطاف بھائی میری بہت ماشاءاللہ ٹھیک ہے طبیعت۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کی رابطہ کمیٹی کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب مجھ پر حملہ ہوا تھا ان غداروں نے کیا تھا تو آپ لوگوں نے بھرپور ارے آواز بھائی اٹھائی تھی میرے تحسین لیے۔ عباسی بھائی کیا بتائیں، ایمان سے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے کہا رابطہ کمیٹی، فوراً میں نے رابطہ کمیٹی سے کہا یہ ہو گیا ہے، جی جی سب آپ اس کی آپ کا مذمت بہت کریں۔ شکریہ میں نے خود لکھا آپ کا ٹویٹ، بھائی۔ میں نے مذمت کی جی اس جی کی۔ جی آپ کا بہت شکریہ، سارے ساتھیوں کا شکریہ۔ شکریہ نہیں، یہ اور میرا اس کے علاوہ فرض ہے بھائی۔ دیکھیے جی عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر ہونے والے جو مظالم ہیں، میرے علاوہ کون سا لیڈر ہے جو مذمت کرتا ہے الطاف حسین کے علاوہ؟ کوئی جی بھائی نہیں ہے جی جو عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر ہونے والے مظالم کی مذمت کرتا ہو، صرف الطاف حسین کر رہا ہے جی کھل کر۔ جی بھائی۔ اس کے علاوہ بھائی جو یہاں کے کارکن تھے، ہمارے ساتھی تھے، ان لوگوں نے بھی میری بڑی ہیلپ کی۔ سب میرے گھر پر آئے، میرے آفس آئے مجھ سے ملنے کے لیے، وہ ظاہر ہے آپ ہی کی وجہ سے۔ اور بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں جتنا ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمیں اتنا ہی بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ اب جس طرح سے انہوں نے شاہ فیصل میں زیادتی کی تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی دوسری پلاننگ کریں، ہمیں اس سے زیادہ کام کرنا چاہیے اپنے کام کے ذریعے ان کو جو مطلب ہے۔ اس کا جو تحسین بھائی، محمد تحسین بھائی، آپ ایک جی مشہور جی معروف اینکر پرسن ہے، ہمیں معلوم ہے۔ آپ نے جو بڑی جی کمال کی بات کی ہے کہ اس بزدلانہ حملے کا جواب یہی ہے کہ ہم اور بڑھ چڑھ کے کام کریں۔ واہ 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 جی واہ، سبحان اللہ۔ بس ان کی موت ہی یہی ہے بھائی، ان کی موت ہی یہی ہے۔ اور انشاءاللہ ان کو یہ وقت آنے والا ہے کہ جس طرح سے افغانستان پہ لوگ جہازوں پر بیٹھ کر بھاگے تھے تو جہازوں کی چھتوں پر بھی ان کو جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اب وقت قریب آ گیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور الطاف بھائی میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کیجئے گا، میں یہ تھوڑی سی گستاخی کروں گا کہ آپ کی جو آج مقبولیت ہے نا، آپ کو خود کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ آپ تو پہلے صرف جو تھے وہ مہاجروں کی بات کرتے تھے، اس وقت آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے 50 لاکھ کے جلسوں سے خطاب کیا، لیکن آپ کو آج جو آپ کی مقبولیت ہے آپ کو اپنا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج پوری پاکستان کی قومیتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو پٹھان بھی چاہتا ہے، آپ کو سندھی بھی، آپ کو پنجابی بھی، آپ کو پختون بھی۔ تو آپ کی آج مقبولیت کا آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ کتنی مقبولیت ہے۔ اور وہ لوگ جو کل تک گالیاں دیتے تھے، جو کل تک برائیاں کرتے تھے آپ کی، آپ یقین کریں کہ وہ آج کہتے ہیں کہ یار بھائی 40 سال پہلے جو کہتے تھے آج وہی ہو رہا ہے۔ اور سب انشاءاللہ جب آپ جلسے سے خطاب کریں گے نا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آپ نے 90 کی دہائی میں جو جلسہ کیا تھا اس سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ مستقبل میں آپ آمین کا یا الہی آمین۔ انشاءاللہ۔ جی جی بہت شکریہ الطاف بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ آج ہم نے بھی اپنی یہ انشاءاللہ، مہم جزاک شروع کی اللہ تھی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو زمان میں رکھے۔ جی بنس روڈ سے شروع کیا تھا، کل رنچوڑ لائن جائیں گے، پھر ایم اے جناح روڈ جائیں گے، کل انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے کل بھی۔ جزاک آپ ہمارے لیے اللہ دعا جزاک اللہ، آپ بھی اس مہم میں شروع ہو گئے، ماشاء اللہ ماشاء جی اللہ، جی 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 جو مجھے بہت بتایا تھا شکریہ ساتھیوں نے۔ جی جی جزاک اللہ بہت شکریہ۔ جزاک اور اللہ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے جو ہے لائسنس بھی بنوا لیا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں جی سب جی سے یہی کہتا ہوں، میں پہلے بڑا مذاق اڑایا تھا میرا
میں آج پھر جی کہتا ہوں ریڈیو ٹی وی مہنگا موبائل خریدنے سے بہتر ہے. آج کل کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. رشوت دو تو سب کام ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں یہ غلط بات کر رہا ہوں، لیکن مجبوری میں حرام حلال ہو جاتا ہے. رشوت دے کے لائسنس بنوا کے اب اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی. جی بھائی جی، حالات ایسے ہو گئے ہیں بھائی کہ بغیر رشوت کے پاکستان میں اب کوئی کام نہیں ہے. یہاں سسٹم چل رہا ہے پورے سندھ میں، اور اس سسٹم کے ذریعے جو ہے یہ لوٹ مار کی ہوئی ہے. اربوں کروڑوں روپے کی زمینوں پہ قبضے، بھتہ، پرچیاں. تاجر اتنا پریشان ہے، عام آدمی اتنا پریشان ہے، لوگوں کے کاروبار نہیں ہے، بالکل تباہی ہو گئی ہے. کراچی تو اجاڑ کے رکھ دیا ہے انہوں نے، نہ روڈ صحیح ہے نہ راستے صحیح ہیں. کراچی شہر میں کبھی پالش کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جوتوں پر، آج روزانہ جوتوں پر نئی پالش کروائیں، نئے کپڑے پہنے. تو آج کراچی کی وہ حالت ہے. آپ جب گئے تھے تو کراچی کی بہت اچھی حالت تھی، لیکن اب کراچی انہوں نے برباد کر دیا. یہ معاشی ہب جو پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، جو پورے سندھ کو چلا رہا ہے، اس معاشی ہب کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. میرے پاس نام بھی ہیں. صرف یہ کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، ایک اشارہ دیتا ہوں. پی سی بھی تھا اس میں، پی فار پیٹر، سی فار کیٹ، پی سی بھی تھا. بس اس کا مطلب ہے ہمارے پاس نام پہنچ گئے ہیں حملہ کرنے جی جی والوں جی غنڈے بدماشوں کی. جی 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 بھائی، جی بھائی، جزاک جی اللہ. بھائی، جی بھائی. بس نیکسٹ. آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. السلام علیکم، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں انشاءاللہ. آپ بھی جیتے رہے. حسان بٹ بھائی. بانیو قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی، آپ کی خدمت میں آداب ہے سر. بھائی تسلیمات جیتا رہا بیٹا. بھائی میں آپ کی سربراہی، رہنمائی، قیادت اور آپ کی لیڈرشپ کے اندر رہتے ہوئے اس معاملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور بھائی یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کے علم میں یہ بات ہم سب سے زیادہ بہتر انداز میں ہے، لیکن یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر الیکٹرک شاکس لوگوں کو لگ رہے ہیں اور وہ بڑے تڑپ رہے ہیں. بھائی کراچی کے تمام علاقے، چاہے جوہر ہو، گلشن ہو، قصبہ علی گڑھ ہو، رنگی ہو، کرنگی، شاہ فیصل، ملیر، لیاقت آباد، نارتھ کراچی، نارتھ نازم آباد، حیدرآباد کے بھائی تمام علاقے، چاہے قاسم آباد ہو، لطیف آباد ہو، بھائی سکھر میں چاہے بندھانی محلہ ہو، چاہے گھنٹہ گھر ہو، بھائی جیک آباد، میرپور خاص، ٹنڈو آدم، ٹنڈو الیار، گوٹکی، سندھ کے تمام علاقوں میں بھائی، پنجاب کے اندر سے بھائی لوگ رابطے میں آ رہے ہیں، کے پی سے آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں. تو بھائی آپ کا نظریہ پھیل رہا ہے، اور جو آپ کی آئی سپورٹ الطاف حسین مہم جو ہے، اس کے اندر لوگ عملی طور پہ 1-1 روپے کا ٹوکن ڈال کے شریک ہو رہے ہیں. تو یقینی طور پہ بھائی ان لوگوں کو یہ بہت ماشاء تکلیف اللہ، کسی نے لکھا ہے جھڈو کا نام نہیں لیا. اب یہ جڈو، میں معافی چاہتا ہوں. اب یہی بات ہے بھائی کہ جہاں جہاں ہمارا ذہن نہ جائے، جہاں جہاں کے نام ہمارے ذہن میں نہ آئے، وہاں الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، یعنی الطاف بھائی کے چاہنے والے وہاں تک ہیں جہاں تک ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی. اور یہی غداروں کو بھی پیغام ہے بھائی، ہم آپ کی امن پسندی اور قانون پسندی کے درس میں رہتے ہوئے ان غداروں کی شدت پسندی اور دہشت گردی کا جواب دیں گے. بھائی میں یہ بھی سمجھتا ہوں بھائی کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ایسے لوگ جن کو ایک شخص نے پالا پوسا، جمع کیا، سکھایا، وہ اسی شخص کے کارکنان کے اوپر حملے کرنے والے ایسے خراب اور غلیظ ڈی این اے والے آپ کے بھی کبھی دوست نہیں ہو سکتے. آپ کو بھی دوستی کرنی ہے تو کسی خاندانی، نظریاتی اور اصولی شخص کے ساتھ کیجیے، ورنہ یہ لوگ کل کو آپ کو بھی بہت گندا دھوکہ دیں گے. اور بھائی میں بس اتنا کہنا چاہوں گا ساتھیوں کے لیے جو ہزاروں کی تعداد میں امن کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں آپ کی جدوجہد میں، کہ ساتھیوں کٹ گئی ہے جو زباں ہونٹ ہلاتے رہنا، اپنے ہونے کا تو احساس دلاتے رہنا، یہ نہ ہو شہر میں تنہائی کے مجرم ٹھہرو، سرد مہری ہے تو کیا ہاتھ ملاتے رہنا،
ظلم کے سامنے جھک جائیں، یہ ممکن ہی نہیں. گولیاں تم یوں ہی چلاتے رہنا. الطاف بھائی، جی الطاف حسین، جیے مظلوم، جیے مہاجر، تمام قومیتیں جیے. ہم آپ کی آئی سپورٹ الطاف حسین کیمپین کو اب مزید تیز کر دیں گے اور مزید تیزی کے اندر لائیں گے تاکہ تڑپنے والے مزید تڑپیں. بہت شکریہ بھائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ساتھیوں، سننے والوں، یہ ایم کیو ایم کے سب سے کم عمر رکن رابطہ کمیٹی ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور زور خطابت اور زیادہ اچھا کرے، اعلیٰ کرے. جزاک اللہ. جی میں درخواست کروں گا حفیظ احمد بھائی سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. حفیظ احمد بھائی. محترم قائد تحریک الطاف بھائی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آداب. تسلیمات، تسلیمات. جیتے رہو صحت تندرستی کے ساتھ، لمبی عمر پاؤ. جی بھائی، بڑے گرفتہ دل کے ساتھ، بہت دکھی دل کے ساتھ جو ہے وہ آج براڈ پر آپ کی میں کچھ بات کروں گا. یقیناً یہ براڈ بھائی ابھی غداروں تک بھی پہنچے گی اور وہ بھی سن رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے ان تک. میں واشگاف لفظوں میں بھائی، میری پیدائش شاہ فیصل کی ہے، میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ لانڈی، ملیر، کورنگی، شاہ فیصل کی ایک ایک گلی سے میں بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں. آج جو کچھ یہ کیا ہے انہوں نے، میں آپ کا ایک ادنا سا سپاہی بہت دکھی دل کے ساتھ اور بہت افسردہ اور غم و غصہ اپنی جگہ یہ یقین دلاتا ہوں ان کو کہ جس طریقے سے، جس غنڈہ گردی سے انہوں نے نہتے آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے، اسی طرح ان کو جواب دیا جائے گا اور بہت جلد دیا جائے گا. پھر اس وقت یہ غدار، اس وقت یہ رحم کی اپیلیں نہ کریں جو آج انہوں نے کر دیا ہے. یہ انہوں نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے. یہ اس وقت پھر اپنے پیاروں کا واسطہ نہ دیں، کیونکہ آج جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ بھی میں کسی کے پیارے تھے. ایک منٹ. میں معین خان، کسی نے فرمائش کی ہے توسا شریف سے، کلاچی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لائن پہ لے لیں. آپ سے درخواست کر رہے ہیں وہ، اگر آپ لے سکتے ہیں تو لے لیجئے. جی جی بھائی. جوائنٹ آرگنائزر. اور جی بھائی، اور یقیناً بھائی جو حرکت آج ہوئی ہے، میری پیدائش شاہ فیصل کی ہے. مجھے اور زیادہ اس بات پہ دکھ اور غم اور غصہ ہے کہ یہ یہاں اس جگہ نہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کی امن کی اپیلوں کو دراصل انہوں نے کمزوری سمجھا. ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے بھائی جب آپ نے حقیقی دہشت گردوں کی، جب فوج کے ٹرکوں میں ان کو بٹھا کے لایا جا رہا تھا، آپ نے اس وقت ساتھیوں کو منع کیا تھا کہ ہائیڈنگ میں چلے جاؤ اور کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا قدم مت اٹھانا. اور اس وقت ساتھی روئے تھے، آنسوؤں سے روئے تھے، لیکن آپ کی امن کی اپیل تھی. وہ وقت بھی دیکھا ہے بھائی، اور کیونکہ نہیں چاہتے تھے خون خرابہ. لیکن آج جو حرکت انہوں نے کی ہے، یہ واشگاف لفظوں میں، جب 19 جون 1992 کو فوجی آپریشن شروع ہوا تھا تو میں نے لڑنے کے بجائے میں نے سب سے کہا تھا چھپ جاؤ، رشتہ داروں کے چلے جاؤ، خدا کے لیے ہمیں فوج سے نہیں لڑنا، نہیں لڑنا، نہیں لڑنا. بھائی ساتھی روئے تھے، آنسوؤں سے روئے تھے ساتھی. مجھے معلوم ہے، دھاڑے مار مار کے مار کے روئے تھے. منٹ پہ میری بات ہو رہی تھی. وہ وقت بھی یاد ہے بھائی. اور یہ شاید یہ آج کی پیداوار جو یہ غنڈے، یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں، سب کے ان کے نام، چہرے، سب کچھ پہنچ چکا ہے. بس یہ اس وقت پھر ہم سے رحم کی اپیل نہ کریں. اور جو انہوں نے آج کیا، میں اپنی طور پہ کہہ رہا ہوں بھائی، کسی کو اگر برا لگتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی قانون کا دائرہ نہیں، کوئی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نہیں. انہوں نے آج جو کچھ کیا وہ کون سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا ہے. تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں پھر کہ ہم بھی کوئی اقدام پھر آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے.
बहुत نہیں शुक्रिया نہیں भाई। بس 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 اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. حفیظ بھائی میں درخواست کرتا ہوں مطلوب زیدی بھائی سے. جی آداب بھائی. تسلیمات تسلیمات بیٹا مطلوب، جیتے رہو. بھائی بس آپ کی اپیل پر میں نے 2 باتیں کرنی ہیں اگر آپ کی جی اجازت جی ہو. پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم کا لیڈر قائد اس قوم کا صرف ایک ہے جس کا نام الطاف حسین بھائی ہے. باقی سب یہ جتنے ٹٹپنجی ہیں یہ کبھی کارکن ہوا کرتے تھے الطاف حسین بھائی کے، اور آج یہ وہ بھی اپنا حق کھو چکے ہیں. تو لیڈر صرف ایک ہی تھا، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، جس کا نام ہے الطاف حسین. باقی جتنے بھی یہ غدار ٹولے، جتنے ٹولے ٹولیاں بنا لیں، یہ پیغام ہے جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں کہ انہوں نے الطاف حسین کے جو کارکنان تھے ان کو لیڈر بنانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ ناکام ہوئے کیونکہ وہ لیڈر نہ تھے، نہ آج ہیں، نہ کل ہو سکیں گے. لیڈر صرف ایک ہی تھا، جو کل تھا وہ آج بھی ہے اور آنے والے کل میں بھی الطاف حسین بھائی لیڈر رہیں گے. دوسرا میسج عوام کے لیے جو الطاف بھائی نے اعلان کیا ہے 1 روپے کا جو ٹوکن منی اور جو تحریک سے وابستگی ظاہر کرنے کے لیے جو مہم شروع کی گئی ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. اور اس امتحان میں اب گراؤنڈ پر جو ساتھی ہیں، دیکھیں یہ واقعات چھوٹے موٹے مار کٹائی پٹائی کے، اس سے نہ ایم کیو ایم کے کارکنان کل ڈرتے تھے نہ آج ڈرتے ہیں. الطاف بھائی نے ایک ایک اپنے ساتھی کو جو الطاف بھائی کے ساتھ جڑا ہے شروع سے، اس کو بہادری سکھائی ہے، بہادر بنایا ہے، اور بہادری کے ساتھ ہر قسم کے حالات سے، معاملات سے نمٹنے کا حوصلہ بھی عطا کیا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں ہے. نہ اوورسیز میں جو ساتھی بیٹھے ہیں انہیں کوئی ڈر ہے، نہ پاکستان میں جو ساتھی بیٹھے ہیں انہیں کوئی ڈر ہے. لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے آپ کی. جو گراؤنڈ پہ ساتھی ہمیشہ عوام یہ کہتے ہیں ہم الطاف بھائی کے ساتھ ہیں، الطاف بھائی کی آواز کو کھولا جائے، تو اس ٹیسٹ میں آپ کو کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو پاس کروانا ہے. تو اس مہم کو بھرپور انداز میں کراچی سے لے کے خیبر تک، چاہے پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، انٹیریئر سندھ ہو، بلوچستان ہو، سندھ کے شہری علاقوں، بھرپور انداز میں اس کو کامیاب کریں تاکہ الطاف بھائی کو یہ پتا چلے کہ آپ کے دعوے، آپ کی باتیں کھوکھلی نہیں ہیں. جو آپ ایک عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ الطاف بھائی کب آپ کی آواز کھلے گی، ہر کوئی آتا ہے براڈ پہ پوچھتا ہے کہ الطاف بھائی آپ کی آواز کب کھلے گی. تو آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ دکھائیں دنیا کو 1 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کی حیثیت اس حوالے سے ہے کہ یہ الطاف بھائی نے اعلان کیا کہ 1 روپیہ دیجئے. تو کم سے کم 1 روپیہ تو کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس وقت پاکستان میں، لیکن اس لحاظ سے اب حیثیت ہو گئی کہ آپ وہ 1 روپیہ دے کے اپنے آپ کو الطاف بھائی سے منسلک کر سکتے ہیں اور اپنے دعوے کو سچ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم سب قائد کے ساتھ ہیں. تو میری بھرپور اپیل ہے کہ بھرپور طریقے سے اس مہم کو کامیاب کریں. اور بھائی آپ کے جس طرح آپ نے مذمت کی ہے، جو واقعہ ہوا ہے، جو دہشت گردی کا یہ مظاہرہ کیا ہے، ہم عدم تشدد کی سیاست کرتے تھے، آپ کی قیادت میں کرتے ہیں اور کریں گے. ہماری جو مہم ہے، ہماری جو سیاست ہے وہ امن کی سیاست ہے، اور یہ سبق آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم ہمیشہ امن کا دامن تھام کر آپ کے نظریے کو پھیلاتے تھے، پھیلائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے. یہ دہشت گردی جو غنڈے کر رہے ہیں، یہ غدار ٹولے ٹولیاں جو بنائی ہیں بنانے والوں نے، ان کو لگام دی جائے، ورنہ عوام جو ہے وہ پھر ان سے اپنا حساب لیں گے. الطاف بھائی تو منع کرتے آئے ہیں، لیکن عوام کے بھی ضبط کا کوئی جو ہے وہ ایک ضبط کرنے کا ایک جو ہے وہ ان کا بھی کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے. تو یہ دہشت گردی جو کر رہے ہیں یہ غدار ٹولے ٹولیاں، ان دہشت گردوں کو لگام دی جائے، غدار ٹولے ٹولیاں اپنی دہشت گردی سے باز آ جائیں. بھائی بہت شکریہ. ہم سب آپ کی اس مہم کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. ایک ایک کارکن سپورٹ کرتا ہے. ایم کیو ایم یو ایس اے کی طرف سے ایز اے آرگنائزر، تمام سی او سی کی جانب سے، تمام چیپٹرز کی جانب سے یو ایس اے کی، ہم بھرپور اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہو رہے ہیں بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں. بھائی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.
اور آپ کی قیادت میں تمام آمین مظلوم اس ظلم سے نجات پائیں بھائی. بہت شکریہ. آمین ثم جی آمین. الطاف حسین. بہت عمدہ سید مطلوب زیدی، آپ یو ایس اے کے آرگنائزر ہیں، آپ نے بہت اچھا درس دیا اور یہ پیغام ساتھیوں تک پہنچ گیا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. کاشف زیدی بھائی. السلام علیکم بھائی، آداب. وعلیکم السلام. کاشف زیدی میاں، کیسے ہو بھائی؟ بھائی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں. بس بھائی آپ بات کی، اور یہ جو واقعہ آج ہوا ہے مہم کے دوران غداروں نے آپ کے وفا پرستوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے بھائیوں کو ظلم کیا ہے بھائی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صبح کا اجالا جو ہے وہ قریب ہے، اور انشاءاللہ وہ نہیں ہے، آمین یا الہی آمین. وہ وقت دور نہیں ہے کہ حق اور سچ کا بول بالا ہوگا. بھائی آپ کا درس، آپ کی تلقین ہمیشہ صبر کی رہی ہے، اور جو حق کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں فتح آخر میں انہی کی ہوتی ہے. آپ کا حسینی قافلہ ہے بھائی، اس کو شکست نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت. اور میں اپنی جیسا جانب سے حسینی قافلہ ہے، اسی لیے میں صبر حسینی ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لاشیں اٹھا کے صبر کی ہی تلقین کرتے رہے. اللہ اکبر. بے شک بھائی میں اپنی جانب سے اور ایم کیم کینیڈا کے تمام چیپٹرز، تمام ساتھیوں کی جانب سے اس بات کا عزم، اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ بھائی آپ کی جو یہ مہم شروع کی ہے اور یہ جد و جہد ہے، اس میں بھرپور ساتھ دیں گے، اس کو مزید تیز کر دیں گے، چاہے کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، کتنا ہی ظلم و ستم کر لیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بھائی. اور انشاءاللہ آپ کی سربراہی میں بہت جلد ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے اور فتح یاب ہوں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. شکریہ کاشف بھائی. اب میں درخواست کروں گا فہد سید بھائی سے. آداب بھائی. تسلیمات فہد سید. کیسے ہیں بھائی؟ ارے بھائی اللہ کا کرم ہے، بس بھائی آپ ٹھیک کا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں بھائی. بس بات یہ ہے کہ بس دیا بجھنے سے پہلے جو ہے جو پڑپڑاتے ہیں نا، وہ پڑپڑات ہے بس. اور اس چیز سے ساتھیوں ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم ان چکروں میں پڑ جائیں، ہم نہیں پڑیں گے. ہم آئی سپورٹ پہ کام کریں گے، آئی سپورٹ الطاف حسین پہ کام کریں گے. ہم اپنے آپ کی راہیں جدا مت کریں، غصہ سب میں ہے بھائی. جو آپ سے سیکھا وہی بتا رہے ہیں کہ بس. اور آپ نے پہلے بھی ہمیں بھیجا تھا بھائی، آج بھی تیار ہے. آپ جب بولیں گے ہم کراچی چلے جائیں گے، دوسرا سوال نہیں کریں گے. جب آپ کو محسوس ہوگا میری ضرورت، ہم فوراً کراچی کے لیے روانہ ہو جائیں گے. بھائی آپ صبر رکھیں، اور ہم آئی سپورٹ الطاف کو سب سے اوپر پہنچائیں گے. آپ کی شخصیت دیکھیے بھائی کہ آپ نے 1 روپے کی کوئی اہمیت نہیں، آپ نے نام لے لیا منہ سے 1 روپیہ تو وہ سونا بن گیا ہے. آپ یہ دیکھیں بھائی، جلن اور ہنگامے ہو گئے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، 1 جزاک روپے اللہ. فقیر بھی نہیں لیتا بھائی، لیکن آپ نے نام لے لیا کہ 1 روپے جمع کرو، وہ سونا بن گیا ہے. بس بھائی اپنا خیال رکھیے گا. اپنا دکھ آپ کا بانٹنے کے لیے ہم سب موجود ہیں. ہم پہ یقین رکھیے، ہم آپ کے بہت وفا ہے. بس آپ کی سب ساتھیوں کے جذبات سن کے ہی میں تسلی ساتھیوں کو دیتا ہوں، ساتھی مجھے تسلی دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہی تو ایک چاہت ہے، یہی ایم کیو ایم ایک فیملی کی طرح سے چلتی ہے. بالکل ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی الگ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی بھائی جی الطاف صدر جی. اللہ فہد بھائی. اب میں درخواست کروں گا سردار جنید کولاچی فرام چونسا. سردار جنید کولاچی صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے. کولاچی صاحب آپ اپنا میوٹ ہے، آپ کا میوٹ ہٹائیے، انمیوٹ کیجئے، انمیوٹ. سردار کولاچی صاحب. السلام علیکم الطاف انکل. وعلیکم السلام. انکل چیف آف قبائل کولاچی سردار بشیر خان کولاچی کا فرزند سردار مبشر خان ماشاء کولاچی. اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی انکل کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ بس دعا چاہیے بھائی.
شکر ہے آپ کی آواز ہم نے سن لی ہے. آپ کا میں بہت بڑا فین ہوں. جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، اور کلاچی سلامت رکھے. قبیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے، اور سردار بشیر خان کا سلام قبول کرو. وعلیکم السلام سردار بشیر خان، اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے، سلامت. آپ بس آپ کا ہمیں نصیب ہو گیا. آخر میں بس یہی کہوں گا، جو قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، راستہ جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ قافلہ ایم کیو ایم سے نکلے گا. والسلام. جزاک اللہ، جزاک اللہ سردار صاحب، خوش رہیے، خوش رہیے، جیتے دعاؤں میں رہیے. یاد رکھیں الطاف بھائی، دعاؤں میں اللہ یاد رکھیں. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. خوب. اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر اسامہ انجم سے. ڈاکٹر اسامہ انجم بھائی. السلام علیکم، آداب بھائی. تسلیمات، وعلیکم السلام، تسلیمات. بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ میرا نام ڈاکٹر اسامہ انجم علیم ہے، اور الطاف بھائی آپ نے مجھے یہ عزت بخشی تھی کہ میں آپ کا ینگسٹ کینڈیڈیٹ تھا کراچی سے، اور جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ جبری گمشدہ بھی رکھا گیا. لیکن الطاف بھائی ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں. اور الطاف بھائی اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک آئی سپورٹ الطاف حسین. اور میں سننے ڈاکٹر والوں سے عثمان جیتے رہو، اللہ زمان میں رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر پاؤ، جیتے رہو بیٹا. اور الطاف بھائی میں سننے والوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اصولوں پہ اگر آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، گر زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے. آئی لو یو بھائی. تھینک یو، لو یو ٹو. شکریہ ساتھی. اب میں درخواست کروں گا انجینئر جمیل بھائی سے. السلام علیکم پیر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو وعلیکم ہمت دے، ہدایت دے، طاقت دے، آپ کے دشمنوں کا نشت و نابود کرے. آمین. صاحب بھائی میں نے آپ کو اس ٹائم بھی یہی بات کہی تھی کہ جب 2 روپے کا ٹوکن اور 8 آنے کا اخبار تھا تو کیا تھا، یہ آپ کا جو تھا میسج تھا ڈور ٹو ڈور. یہ آج آپ کا جو میسج ہے نا، یہ میرے حساب سے پہنچ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. ان کو نہیں، ان کے باپ کو تکلیف ہوئی ہے. اصل میں جو ہوئی ہے نا تکلیف، یہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو گنتی میں نہیں ہے. اگر کسی نے ذرا سا ان کی طرف دیکھ بھی لیا نا تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے، ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا. بات دراصل یہ ہے کہ بس اب یہ سمجھتے ہیں. اب ایک مثال میں ایسی دیتا ہوں، فلسطین کی دیتا ہوں. 18 لاکھ کے قریب وہاں پر آبادی ہے. پوری دنیا کی سپر پاور لگ گئی، وہاں سے خالی نہیں کرا سکی. ہم وہاں کتنی تعداد میں کراچی میں، اور صرف رجسٹرڈ ہمارے جو اسلحہ تھے نا کتنے تھے ان کو دیکھ لینا چاہیے. 92 میں یہ آپ کا صبر تھا جو آپ نے سرنڈر کر دیا. خدا کی قسم میں کہا کے کہتا ہوں، یہ انہوں نے تو پینٹیں اتار کے گئے تھے نا، یہ وہاں سے واپس بھی نہیں جا سکتے تھے کراچی سے. ابھی بھی یہ سمجھ نہیں رہے، یہ پاکستان کراچی کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا، اسپیشلی جو آپ کے ساتھ کیا، پارٹی میں تو سب کے ساتھ کیا، لیکن جو آپ کے ساتھ کیا یہ آپ کے صبر کو جو ہے نا کمزوری سمجھ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میسج سن لو، تم لوگ ریکارڈ میں رکھنا ہے میری بات. میں پریڈکشن دے رہا ہوں تم لوگ کو کہ تم واپس نہیں جا سکو گے یہاں سے. خدا کی قسم نہیں جا پاؤ گے تم. کراچی ایسی جگہ ہے جہاں بس سے تم نکل بس نہیں پاؤ گے. بس جمیل، بس بس بس، صبر صبر صبر. جی محمد تسلیم نقوی بھائی سے. سید تسلیم نقوی بھائی. وعلیکم الطاف بھائی اور وعلیکم تمام السلام. حضران کو. الطاف بھائی سینٹرل پنجاب سے. جی 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 پہچان گیا میں. جی جی اچھا. الطاف بھائی آپ کا جو آئی سپورٹ کا پروگرام ہے، ہمیں تو صرف لگتا تھا آپ کے دیوانے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم لگ رہا ہے کہ پنجاب آپ کے جو ہے نا دیوانوں میں شامل ہو چکا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے تصویریں دیکھی ہیں کچھ پنجاب کی، اور باقی آنا باقی ہے ابھی، کیونکہ میں مستقل مصروف ہو گیا، پھر یہ واقعہ ہو گیا افسوسناک. تو سارا ہم سب لوگ خوش تھے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کسی کی نظر لگ جاتی ہے، کیا ہوتا ہے. عام خائن اچھا خاصا چل رہا تھا. بچے بچیاں، بوڑھے جوان، کوئی بھی، دکاندار، شاپ کیپر، خوشی 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 خوشی.
وہ ایک کہاوت ہے الطاف بھائی کہ گیدڑ کی موت آتی ہے جب وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، تو اسی طرح اب ان کی موت آئی ہے تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ آئی سپورٹ پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور الطاف حسین کے کہنے پہ 1 روپے کے سکے سے جو ہے ممبر سازی شروع ہو گئی ہے، تو ان کو اب جو واپسی کا جو دبئی کا پلان ہے اس کو انہوں نے کہا تھوڑا سا طویل کرنے کے لیے یہ حرکتیں اوچھتے اٹکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جزاک اللہ، بے شک آپ صحیح فرما رہے ہو سید، ٹیم بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو۔ پنجاب سے میرے پاس کافی تصاویر آئی ہیں، میں پوری نہیں دیکھ سکا ہوں، کچھ دیکھی ہیں، انشاءاللہ دیکھوں گا۔ ساتھیوں کو سب کو، پنجاب کے عوام کو بہت بہت سلام، شاباش، خراج تحسین۔ جی معین جی شکریہ سلیم بھائی۔ اب میں دسواں کروں گا خالد اجمیری بھائی سے۔ بھائی ادابرز، تسلیمات تسلیمات، جیتے رہو، صحت تندرستی کے ساتھ بیٹا، لمبی عمر پاؤ۔ بھائی سب سے پہلے جس طرح آپ نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، میں بھی شدید الفاظ میں اس بزدلی، اس جبر و تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بھائی آپ کا پیغام جس طرح سے پھیل رہا ہے، میں اس کی مثال یہ دے دیتا ہوں۔ آج ہی جب آفتاب بھائی اور دیگر ساتھی شاہ فیصل کالونی 5 نمبر چورنگی پر موجود تھے تو آپ کے حق میں نعرے بلند ہوئے۔ آپ یقین مانیے پورے علاقے کے اندر اتنے میسیجز آئے ہیں کہ سب خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب کہنے لگے کہ چورنگی پر بھائی کے نعرے لگے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بھائی یہ ایکٹیویٹی ہے اس وقت کی، مطلب سڈن ریئیکشن جب آیا ہے تو وہ سب مطلب سکتے میں آ گئے۔ لوگ بھی آپ سے والیانہ عقیدت رکھتے ہیں، گھر گھر سے میسیج آ رہے تھے۔ اب آپ اللہ اکبر، گھر گھر سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گھر گھر سے لوگوں کے جن جن کے پاس موبائل نمبر ہے کہ ہمارے گھر بھی آ جاؤ بھائی، ہم بھی آئی سپورٹ الطاف حسین کے لیے کی مہم میں حصہ لیں گے اور ممبر بن جائیں گے ایم کیو ایم کے۔ بالکل بھائی، اور یقین مانیں یہ چاروں سرکل اس یونٹ میں ترتیب وار ماشاءاللہ اتنا اچھا رسپانس آ سکتا تھا۔ یہ انہوں نے جو بزدلی کا مظاہرہ کیا نا بھائی، یہ بڑا افسوس ہوا مجھے اس پہ۔ میرا تعلق بھی اسی سرکل سے ہے، اسی یونٹ سے بھائی۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اور بس ان کی بزدلی پر ایک چیز ریمائنڈ کرا دوں، اگر یہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے۔ آج سے کافی سال پہلے سرکل میں عامر بھائی کے گھر کے سامنے ہی چاکنگ کروائی تھی۔ اس چاکنگ میں ایک شعر لکھا تھا، وہ میں سنا دیتا ہوں تاکہ وہ میسج بھی چلا جائے۔ اجازت ہے بھائی آپ کی؟ جی جی، ارشاد ارشاد۔ دن شہر میں رات مضافات میں رہنا، دن شہر میں رات مضافات میں رہنا، بہتر ہے یوں گردش حالات میں رہنا۔ یہ شہر ہے سمندر کے کنارے پہ آباد، یہ شہر ہے سمندر کے کنارے پہ آباد، اگر اس شہر میں رہنا ہے تو اپنی اوقات میں رہنا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بے شک بے شک۔ بھائی رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے حوصلے نہیں دبیں گے، پوری قوت سے تمام اوورسیز چیپٹرز بھی، تمام کراچی کے یونٹس، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، ہر جگہ ماشاءاللہ بہترین رسپانس آئے گا، اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں لیکن ہمارے حوصلے نہیں دبیں گے، ہم اور بھرپور قوت سے مقابلہ کریں گے۔ بہت شکریہ بھائی۔ جزاک اللہ، خوش رہو بیٹا، خوش رہو۔ اب میں درخواست کروں گا شاہد علی بھائی سے۔ شاہد علی بھائی، شاہد علی ان میوٹ کیجئے اپنا، آپ کا میوٹ ہوا ہے،
تو آپ کیسے بات کریں گے؟ اپنا میوٹ ہٹائیے، میوٹ سے ہٹائیے، ان میوٹ کیجئے. شاہد علی ان میوٹ کیجئے. شاہد علی، شاہد علی. جی بولیے. آواز آ رہی بھائی؟ ہاں آ رہی ہے آواز بالکل. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. شاہد بات کر رہا ہوں بھائی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک بھائی؟ تو اللہ بس بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ ایسے ہی بس انشاءاللہ دیکھنا ہمارا واپسی وہی ٹائم آ جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ دبئی جی بولیے. میں ہوتا ہوں بھائی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت میں بھائی دبئی میں ہوتا ہوں. جی شکریہ ساتھی. کرنگی سر. کرنگی سے کراچی کرنگی. بس دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ بس یہی دعا ہے بس بھائی. انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے. انشاءاللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. آمین یا الہی. تھینک یو بھائی. بہت شکریہ. بات ہو گئی، دل کو سکون مل گیا. جزاک اللہ. تھینک یو شاہد بھائی. اب میں درخواست کروں گا تھینک یو بھائی. پاکستان سے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. Firstly, bhai, I'm so sorry to hear about the loss of the party members, and I totally condemn for this coward behavior and then brutality what they have done today. And this is the proof that the group of the hypocrite have lost the battleground, I say. And it's a shame for the security department. They never called in on an incident when they on the time of incident, but we won't say anything. We won't violence. We won't destroy the peace of our city. And that's the message from my side, you know. And there's a very famous saying from the William Shakespeare. You always see the star when it's dark enough. So I would wait for when the stars start sparkling on the sky, you know. So I will wait for the right time, for the right moment. Thank you so much. So nice of you. I also appeal to the people, to my followers, to remain peaceful, don't retaliate, be patient. Show your patience. Yes, bhai. Thank you very much. شکریہ. اب میں درخواست کروں گا الیاس سلطان. بیٹا اب یہ میرا پیغام پہنچ گیا ہے. میں اجازت چاہوں گا، مجھے بہت کام کرنے ہیں ابھی. بھائی بس یہ الیاس سلطان ہے موجود. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، آج میں اسی علاقے سے ہوں اور آج دل اور دماغ کام نہیں کر رہا. بھائی یہ آپ کی صبر کی تلقین ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت خاموش ہیں ابھی تک. اگر آپ کی صبر کی تلقین نہیں ہوتی نا تو خدا کی قسم آج بہت کچھ ہو جاتا. آپ اندازہ کیجئے کہ میں یعنی باپ کے بیٹوں کو کوئی مارے، تکلیف پہنچائے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بھائی آج ہم بہت دکھی ہو رہے ہیں. بس آپ کی صبر کی تلقین، ہم خاموش ہیں. بس جس دن بھی یہ سامنے آ گئے نا، دوبارہ سامنے آ گئے تو انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا اپنے گھر تک سلامت نہیں جائے گا. پلیز صبر، پلیز. مجھے دکھ کا احساس ہے میرے بھائی، میرے بیٹا، مجھے دکھ کا خوب احساس ہے. صبر صبر جزاک صبر. اللہ بھائی، جزاک اللہ. معزز خواتین و حضرات، اب میں اجازت چاہتا ہوں. مجھے بہت سارے اور بھی کام کرنے ہیں اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹس سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں. میں پھر بتا دیتا ہوں، @الطاف حسین _ 90 @الطاف حسین _ 90
अल्ताफ हुसैन _90। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपने ताउन का सबूत दीजिए, इस कॉज को मजबूत कीजिए। ये हक और सच की तहरीक है, इसका साथ दीजिए। तमाम साथियों, मैं आपके जो जज्बात हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, लेकिन ये आपको इश्तियाल दिलाने और माहौल ख़राब करने, आपकी महम को दूसरी तरफ लगाने, इसको ख़त्म करने का ये बुज़दिलाना हमला किया गया है। ये जो है, ये आप इस मकसद को समझें, दुश्मन की चाल को समझें। हमें देखिए 92 में मैंने कहा आप चले जाएं। हकीकी वाले हमारे लिए क्या हैसियत रखते थे? हम बहुत आसानी से, लेकिन वो फौज के ट्रकों में थे। अगर उनसे लड़ते तो पीछे फौज होती, तो फौज से तो हमारा कभी हमने कहा ही नहीं था कि हम फौज से लड़ेंगे। तो इसलिए मैंने कहा हाइडिंग में चले जाओ। आज फिर मैं कह रहा हूं, इसीलिए तहरीक जिंदा है आज तक। और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये हमें राह से भटकाने की बुज़दिलाना साजिश थी, हरकत थी। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन सब्र का दामन हमें नहीं छोड़ना। बस इसमें हमको, और इसका जवाब ये है, तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो। यही वाहिद यही हल है। तो बस साथियों, आपका दिल दुखा हुआ, हम सबका दिल दुखा हुआ है भाई, क्या बताएं। बस हम तो अल्लाह के इंसाफ पर यकीन रखते हैं। पूरी कोशिश की गई शुरू से, 46 साल पहले जब APMSO बनी थी, जब से खत्म कर दें, अल्ताफ हुसैन को मिटा दें, इसका नाम मिटा दें। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, के मिज़ाक अल्लाह इज्जत और जिल्लत देने वाला वही अल्लाह की ज़ात है। कोई पाई पैसा दौलत इज्जत नहीं दे सकता, ना हासिल कर सकता है। आज पाकिस्तान में इन गद्दारों के पास कितना पैसा, कितनी बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां हैं, लेकिन इज्जत किधर है? हमारी कैंपेन से जो डर जाए उसकी बहादुरी का आप अंदाजा लगा लीजिए। कई तरीके हैं सोचने और गौर करने के, तो आप इस अंदाज से सोचिए। लिहाजा बस अब मैं इजाजत चाहता हूं, सब्र कीजिए। अल्लाह के हवाले आप सब अल्लाह ज़बान में रखे। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। हाफिज भाई।